الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ میں اسی بات کو جو ایک تسلسل سے آگے چل رہی ہے بڑھانا چاہتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سوال میں جو علم ہے ہمارے نزدیک، وہ اس حوالے سے علم غیب کی تعریف میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ کا بتایا ہوا علم ہے، اور جو علم کسی کے بتانے سے آئے، عطا سے آئے، وہ علم غیب کی وہ تعریف نہیں ہے۔ تو اسے علم غیب کے علاوہ علم نبوت کہنا چاہیے، کہ علم نبوت جو بہت وسیع علم ہے، اس علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اس کی پیشن گوئیاں، اور بے پناہ مواقع پہ ایسی پیشن گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ بات ہو رہی ہے بدر کی اور موجودہ حالات سے جوڑا۔ میں اس حوالے سے ایک مختلف بات سوچ رہا تھا آج ہی، جب یہ واقعات نظر سے گزر رہے تھے، کہ یہ بدر غزوات اور سریات جیسے کہ 28 ہیں، مگر اس میں جو مقام بدر کو ہے وہ مقام باقی غزوات کو اس طرح سے نہیں رہا، اور اصحاب بدر کا بھی جو مقام رہا ہے وہ باقی غزوات کا ایک نمایاں مقام تھا کہ یہ بدری صحابی ہے، اور یہ ہمارے درمیان نہیں، صحابہ کے درمیان میں بھی ہوتا تھا کہ یہ بدری صحابی ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی جس طرح اسے بیان کیا گیا، وہ وہاں سے بھی ایک امتیازی پہلو اس بدر کے مقام کا نکلتا ہے۔ جملہ اس میں اضافی طور پر کہہ دوں کہ حضور نے فرمایا کہ اہل بدر کے لیے اب تم جو چاہے کرو، جنت کی بشارت ہو گئی، جو چاہے کرو۔ پھر کیا بات ہے؟ تو بدر میں ایسی کیا چیز ہے، کیا چیز اس کو نمایاں کرتی ہے، وہ ہمیں آج کے اس گفتگو میں سامنے لانی چاہیے، اور وہی چیز یقیناً آج کے ہمارے سارے مسائل کا حل بھی ہے۔ بدر میں کیا تھا؟ بدر میں جو بھی صحابہ تھے، اسباب کے اعتبار سے قرآن مجید نے خود فرمایا کہ اذلہ، کمزور تھے، انتہا درجے کمزور تھے۔ تعداد دیکھیں، اسباب دیکھیں، ہتھیار دیکھیں، ہر چیز میں کمزور تھے۔ پھر وہ کامیاب کیسے ہوئے؟ وہ کیا چیز تھی جو ان کے پاس تھی؟ ایمان اور جذبات کے بعد بھی ایک چیز تھی جسے قرآن نے ذکر کیا ہے، جسے قرآن نے ذکر کیا، وہ تقویٰ تھا۔ اور قرآن مجید نے ایک اور جگہ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بھئی اللہ جان لو، اور اللہ اللہ نے متقین کے ساتھ فیصلہ فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کی کامیابی، ان کا امن، ان کا سکون، ان کا اطمینان ہتھیار میں نہیں ہے، ان کا پیسے میں نہیں ہے، افرادی قوت میں نہیں ہے، معیت باری تعالیٰ میں ہے۔ مسلمان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی معیت کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج اگر ہمیں یہ معیت نظر نہیں آتی تو یقیناً اس سبب میں کمزوری ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ہونی چاہیے تھی۔ آج پوری امت، ہمارا ملک ہی دیکھ لیجئے، اگر امت کو ہم جوڑتے ہیں تو پیسے کی کمی نہیں ہے، افراد کی بھی کمی نہیں ہے، ہتھیار کی بھی کمی نہیں ہے۔ اگر پوری امت کو آپ جوڑتے ہیں، کس چیز کی کمی ہے؟ شاید کہ تقویٰ وہ چیز ہے کہ آج امت تقوی میں کمزور ہو رہی ہے۔ تو آج میری سوچ یہ ہے، میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اگر کہیں بھی کسی مسلمان کی مدد کرنی ہے، اس کا تعلق ہمیں اپنے قوم، اپنے ملک کے اندر تقوی کو آگے بڑھانے سے کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنا یہ قبلہ درست نہیں کریں گے، آج ہم چاہتے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کریں، ابتدا یہاں سے کریں کہ اپنے گھر میں تبدیلی لے کے آئیں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ پھر آج ہم رو رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، صبح کی نمازوں میں رو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کے ساتھ پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی کہ آپ ایک طرف تو آنسو بھی بہائیں اپنے مسلمانوں کے لیے، اور دوسرا طرف آپ سے بڑا کوئی بددیانت نہ ہو، آپ سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کوئی نہ ہو، آپ اپنے ہی ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے ہوں۔ اس ملک کو آپ نے کس قابل چھوڑا ہے؟ ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بہت ہیں، کیا ہم نے چھوڑ دیا اپنے اس ملک کو کہ آج ہم اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے تو لوگوں کے دروازوں پہ جا رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پورے دنیا بھر کے مسلمانوں کی ہم مدد کریں گے۔ جبکہ ایک وقت تھا کہ ہم لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے، یہ بھی تو وقت تھا۔ دنیا بھر کے جہاں جہاں مسلمان ہیں، ہم ان کی امید ہیں، پاکستان کی قوم جذبے کے اعتبار سے، امن کے اعتبار سے، لیکن ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہے، تقوی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ بے ایمانی سے، بد دیانتی سے، اپنے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے سے، ان سب چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کے خوف رکھنے والے حکمرانوں کو چننا ہوگا، اور ایسے اعمال اختیار کرنے ہوں گے کہ اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہو۔ جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی، زبان سے کوئی جملے کہیں گے، اس میں کوئی
قوت وجہ اور فرمائیں۔ طاقت بھی ہوگی۔ آج میں دکھ کی بات ہے